میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم سب ایک بڑی مشکل میں پڑے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں دنیا کے بڑے سے بڑے ملک اور انسان آج کرونا کے وجہ سے پریشان ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، لیبس، انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز سب کے سب اس کی دوا کی کھوج میں ہیں۔ دنیا کے سپر پاور طاقتیں جو میڈیکلی ایڈوانس کنٹریز کہلائے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے، آج وہ سب کرونا کے سامنے مجبور ہو کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ اوپر والے کا عذاب ہے۔ کرونا کے شکل میں اس کا جلال دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہمارے غلطیوں کی سزا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی کوئی مخصوص دوا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں۔ ایک، احتیاط برتنا یعنی کہ پریکاشن لینا، اور دوسرا اوپر والے کو منانا، جیسا کہ دعا، معافی، استغفار، ذکر وغیرہ وغیرہ، اور زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینا، خیر و خیرات کرنا جو اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتی ہے، غریب اور مظلوموں کا خیال کرنا۔ ان سنگین حالاتوں میں معافی چاہتا ہوں، جبکہ ساری انسانیت خطرے میں ہے، میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ہی رہیں، باہر نہ نکلیں، صرف سخت ضرورت پر ہی باہر نکلیں، ورنہ گھر پر ہی رہیں۔ اپنے بچے اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس لاک ڈاؤن کے موقع پر وقت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ وقت کو ضائع نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، انبیاءوں کے قصے پڑھیں، سیرت النبی پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ہی گھروں میں نماز اور جماعت کا اہتمام کریں۔ رمضان میں تراویح اور تہجد کا بھی گھروں میں بھی یہی اہتمام کریں۔ اپنے علم کو بڑھائیے، آن لائن کورسز اٹینڈ کریے۔ اپنا آن لائن بزنس اگر ہو تو اس کو آگے بڑھائیے، اگر نہیں ہے تو اس کو سرچ کریے آن لائن بزنس کے لیے۔ فضول خرچی نہ کریں، پیسہ بچائیے، آنے والے برے وقت کے لیے پیسہ سنبھال کر رکھیے۔ ہم لاک ڈاؤن میں دن رات گھر پر ہی رہتے ہیں تو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بہت ہی سلو ہو گیا، بلکہ کمزور بھی ہو گیا۔ اس لیے غذا میں تھوڑی کمی کریں، یعنی کہ کوانٹٹی تھوڑی کم لیجیے، جس سے باڈی ایکٹیو بھی رہے گی اور چست بھی رہے گی، ہیلتھی بھی رہے گی، تاکہ کولیسٹرول اور جیسے چیزوں کا بھرپور ہم کنٹرول بھی کر سکیں۔ مرغن غذا کم کریں، ترکاری، دال، فروٹ، روٹی سے اتفاق کریں۔ روزانہ کم سے کم 30 منٹ ایکسرسائز کریں، بریتھنگ اور اسٹریچنگ ایکسرسائز کریں۔ ان پینڈیمک حالات میں اگر کوئی انسان جان بوجھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ یوں سمجھیے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کا شکار ہو رہا ہے، جبکہ ہر گھڑی سر پر ہمارے خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ایسے کرنے والوں کو نہ گھر والے، نہ رشتہ دار، نہ محلے والے، نہ انسانیت معاف کرے گی۔ اس کا انجام یہ ہے کہ قبرستان ہو یا شمشان گھاٹ، آپ کے کوئی بھی رشتہ دار، دوست آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ایک عبرتناک سزا ہے۔ ایسی موت سے اوپر والا ہم سب کو بچائے۔ اس لیے میں آپ سے ادباً پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے بچے اور سوسائٹی کی بھی ذمہ داری کو سمجھیں، ورنہ اس ظلم کا نہ صرف آپ ذمہ دار رہیں گے بلکہ جواب دہ رہیں گے خدا کے سامنے اور انسانیت کے سامنے۔ جو کچھ گورنمنٹ کے آرڈرز ہے اس کا اہتمام کریے، پولیس کا ساتھ دیجیے، ڈاکٹرز، میڈیکل ٹیمز، میونسپل ڈپارٹمنٹ والے جو بھی آپ کے گھروں پہ آ رہے ہیں ان کا بھرپور تعاون کیجیے۔ جو ہمارے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اپنی خود کے جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے گھر والوں سے دور رہ کر یہ کام کر رہے ہیں،
نہ صرف ان کا ساتھ دیجیے بلکہ شکریہ بھی ادا کیجیے۔ کوئی بھی آپ کی حیثیت کے مطابق مالی ہو یا کوئی مورل طریقے سے آپ ان کی ہمت افزائی کریے۔ ہم سب اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور گورنمنٹ کا پورا ساتھ دیجیے۔ ہمارا ہندوستان کافی بڑا ملک ہے، یہاں کے شہری کافی اچھے لوگ ہیں، صاف دل کے لوگ ہیں، ہمدرد اور فراق دل کے لوگ بھی ہیں۔ بھائی چارہ اور انسانیت سے بھرا ہمارا دیش ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہر ایک، چھوٹا ہو یا بڑا، سب ایک ہو کر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، بنا ذات و مذہب کے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سب کا جو رات دن لوگوں کو ریشن اور فوڈ پیکٹس تقسیم کر رہے ہیں۔ ہر ہندوستانی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ لوگوں کا بھوک مٹانے کا کام کر رہا ہے۔ میں بالخصوص کانگریس پارٹی کے صدر مسز سونیا گاندھی جی، راہل گاندھی جی، اتم کمار ریڈی جی، بھٹی وکرمارکا جی اور جناب محمد علی شبیر صاحب اور تمام کانگریس کے لیڈروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی وجہ سے آپ کو ایک آدھ ٹائم کا کھانا نہ ملا اور بھوکا رہنا بھی پڑا تو آپ برداشت کر لیجئے بشرطے کہ آپ کا جان کا خطرہ نہ ہو۔ میں سارے مذہبی لیڈروں سے اور ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا پر کرونا سے بچنے کے لیے، سوشل ڈسٹینس رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سینیٹائز رہنے کے لیے، ماس گیدرنگ سے بچنے کے لیے اور گورنمنٹ کے آرڈرز کو فالو کرنے کے لیے آپ بتائیے۔ آؤ ہم سب مل کر عہد کریں، کووڈ-19 سے مل کر جنگ لڑیں۔ سیو آور فیملی، سیو آور نیشن، سیو ہیومینٹی فرام دا ڈیزاسٹر آف پینڈیمک کووڈ-19۔ یہ آپ کی، ہماری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خود بھی احتیاط کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، محلے والوں کو بچائیں، ہندوستان کو بچائیں، بلکہ سارے انسانیت کو بھی بچائیں، ورنہ لوگ آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ آج ہماری وجہ سے انسانیت کا خون ہوا۔ آخر میں آپ سب کو رمضان کی مبارکبادی دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کچھ دن کے لیے آپ مسجد، مندر، گردوارہ، چرچ اور دیگر عبادت گاہوں کو جانے سے احتیاط کریے تاکہ ہم سب ترقی کریں، خوشحالی کا دور پھر سے مل جل کر بانٹ لیں۔ جے ہند۔